بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک بہت ہی مبارک سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام کے تمام انبیاء آپس میں بھائی تھے اور ان تمام کا دین ایک ہی تھا۔ تمام انبیاء لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے تھے، وہ توحید کی دعوت لے کے آئے تھے۔ توحید کیا ہے؟ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے تو گویا وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، اپنی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میری زندگی کی کوئی بھی ترجیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہوگی۔ میری زندگی کی کوئی بھی خوشی، کوئی بھی غمی، میری خوشی میں بھی اللہ کی رضا ہوگی اور میری غمی میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ توحید کا اقرار بنیادی طور پر ایک کانٹریکٹ ہے جو ایک انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے اور اس کانٹریکٹ میں ایک چیز ان کو بیچی ہے اور ایک چیز ان سے خرید لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیچا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا وعدہ بیچا ہے، ہمیں جنت بیچی ہے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے ان سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اب یہ جان، یہ میری ذات میری اپنی نہیں ہے، یہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیچ چکا ہوں جنت کے بدلے میں۔ تو اس کانٹریکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایک غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہم تو زر خرید ہیں اور ہم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بیچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو زر خرید غلام کی کیا کوئی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اور ہمارا آقا کون ہے؟ ہمارا آقا جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جس کے آگے ہم اپنے گردن کو جھکاتے ہیں، جس کے آگے ہم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جو انسانوں کی غلامی سے نکال کے صرف ایک اللہ کی غلامی میں زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے، کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا جائے، صرف ایک اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اور یہی توحید ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت میں اللہ تعالیٰ کسی کی شراکت داری پسند نہیں کرتے۔ وہ شراکت داری کسی بھی صورت میں ہو سکتی، لازمی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے وہ بتوں کو پوجنے کی صورت میں ہوگا یا مورتیوں کو پوجنے کی صورت میں ہوگا، نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیارے نبی آپ کا اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کا وہ اسیر اور غلام بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسی کمال محبت ہونی چاہیے کہ اس محبت کے مقابلے میں ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسری جانب آپ کی اپنی خواہش ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، دنیا وما فیہا ایک طرف کھڑی ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو محبت کی انتہا یہ ہے کہ انسان بلا سوچے سمجھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، صرف ایک اللہ کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے۔ یہ ہے اصل توحید۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ ند بنائے ہوئے ہیں، کچھ انداد، کچھ ہستیاں بنائی ہوئی ہیں، کچھ خواہشات بنائی ہوئی ہیں، کچھ ترجیحات بنائی ہوئی ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت کی انتہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے کچھ مراتب ذکر کیے اور فرماتے ہیں کہ محبت کا جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، جو سب سے آخری مرتبہ ہے، وہ عبادت ہے۔ جب انسان کسی کی محبت میں اس قدر گم ہو جائے جہاں پر وہ اپنی ذات کو اس میں فنا کر دے، وہاں پھر وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔
ہمارے ہاں اردو زبان شعر و شاعری کے اندر، اسی طرح گانوں کے اندر، لغویات کے اندر اپنے محبوب کو، دنیاوی محبوب جو بنائے ہیں، ان کو صنم کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ صنم کا مطلب کیا ہے؟ صنم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بت. گویا کہ وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری محبت میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہوں کہ اب میں تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہوں اور تمہارے سامنے میں تمہاری عبادت کرنے لگا ہوں. جبکہ یہ محبت کی انتہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور عبادت کی تعریف کو بھی سمجھیے. عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کی تعریف جو علماء نے کی ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک جملہ اور انسان کا ہر ایک ایکشن جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی عبادت ہے. تو اپنے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک ایک بات کو پورا کرنا، بلکہ انسان کی خواہش یہ ہو کہ میرے محبوب کی خواہش ابھی میرے محبوب کی زبان اور لبوں تک بھی نہ آئے، میں اس کے لبوں پہ آنے سے پہلے اس کو پورا کر دوں. یہ ہوتی ہے محبت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو قربانی دینی پڑے تو وہ قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرے. دنیا میں جو لوگ محبتیں کرتے ہیں، محبتوں کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو وہاں پر میری ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہاں پر میری خواہشات آگے آ جاتی ہیں، وہاں پر میرے دل کی مرضی آگے آ جاتی ہے، وہاں پر خاندان والے کیا کہیں گے، وہاں پر کنبے والے کیا کہیں گے. اس دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا والے مجھے لو سٹیٹس والا سمجھیں گے، دنیا والا مجھے ہلکا سمجھیں گے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سب سے بالا رکھتا ہے. آج ہمارے مسائل کی جو سب سے بنیادی جڑ اور تمام مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہیں سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ذات میں شامل نہیں کر سکے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے، ہمارے معاشرے میں فساد ہے، دو نمبری ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کا حق مار لیا جاتا ہے، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنا حق کہاں سے جا کے حاصل کر سکتا ہے. ان تمام مسائل کی اصل جڑ اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچانا. اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر پہچان لے، کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جھوٹ بولے، اس کی زبان لرز جائے، اس کی روح کانپ جائے، لیکن وہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. آج ہماری خلوتیں بالکل الگ ہیں، اور جب ہم معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بالکل اور طرح سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں. ستار العیوب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں. رب کعبہ کی قسم، اگر ہماری تنہائیوں کے پردے اٹھ جائیں، ہماری تنہائیاں جس طرح سے ہوتی ہیں، یا ہمارے جو اندر کے خیالات ہیں، جو میں اندر سے خود ہوں، وہ کبھی میں سامنے آ جاؤں اور میری تمام چیزیں دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائے، تو رب کعبہ کی قسم ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وَسَتَّارُ الْعُیُوب، وہ انسان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے. اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سوچوں کی بنیاد پر اس کا مواخذہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم اللہ تعالیٰ کا بندہ ابھی صرف نیکی کرنے کا ارادہ ہی کرتا، اس کے دل میں خواہش آتی ہے، سوچتا ہی ہے کہ میں نیکی کروں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے لیے ایک نیکی کا اجر لکھ دو. پھر جب وہ نیکی کے لیے چلتا ہے تو نیکی کی طرف چل کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے نیکیاں الگ سے ہوتی ہیں. پھر جب وہ نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف 7 گنا بلکہ کئی ہزار گنا بڑھا کے اس کا اجر شامل کر کے دیتے ہیں. جب گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کا ارادہ خیال آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کبھی نہ لکھنا. حتیٰ کہ وہ گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ایک گناہ لکھ دو. وہ اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، وہ اتنا کرم کرنے والا ہے، لیکن وہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے اتنے ہی کریم رب سے، اتنے ہی شفقت کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت اس دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے.
تو اس مبارک سلسلے کو شروع کرنے کے پیچھے جو ہمارا اصل مقصد اور غرض یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو جان سکیں اور پہچان سکیں، اور اس طرح سے پہچان سکیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، ہم اپنے ذات کی اصلاح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل حال کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن آیات کے ذریعے سے اپنا تعارف خود کروایا ہے، ان آیات کے اوپر تدبر کیا جائے، ان آیات کے اوپر غور و خوض کیا جائے، ان کا فہم حاصل کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کی جائے۔ جیسے سورہ حشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخالق والباری هو الاول والآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے بھی ہے، آخر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ابتدا سے ہے، انتہا تک رہیں گے۔ تو وہ آیات جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، ان آیات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے وہ آفاقی دلائل یا وہ آیات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات پر غور و خوض کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم اپنی ذات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم کیوں عقل حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مثالیں ذکر کی ہیں قرآن مجید کے اندر، مکھی کی مثال ذکر کی، شہد کی مکھی کی مثال ذکر کی، پہاڑوں کی مثال ذکر کی، نور کی مثال ذکر کی، روشنی کی مثال ذکر کی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا من السماء بناها، اے انسان ذرا آسمان کی طرف غور کر کے دیکھ۔ انسان کو اپنی کریشن کے اوپر، اپنی تخلیق پر بہت فخر ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے محلات بنا دیے، میں نے بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی، میں نے برج خلیفہ بنا دیا، میں نے دنیا کے اندر عجوبے بنا دیے، میں نے حرام مصر بنا دیا، میں نے ایسی ایسی کریشنز کھڑی کر دی، میں نے اس دنیا کو پورا گلوبل ولیج بنا دیا۔ آج میں دنیا کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کے کسی دوسرے انسان تک نہ صرف بات کر سکتا ہوں، اس تک اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہوں، میں ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے جا رہا ہوں۔ تو انسان کو اپنی تخلیق پر بہت ناز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا، کہ تم بہت کمال کے کریٹر اور خالق ہو، ام السماء بناها، یا ہم جس نے آسمان کو بنایا، رفع سمکها فسواها، ہم نے آسمان کی چھت کو بلند کیا۔ انسان کو ایسی چھت نہیں بنا سکتا جس کو بغیر ستون اور دیوار کے کھڑا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی اتنی بڑی چھت کو ہم نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ پورے آسمان کے اوپر نگاہ دوڑا کے دیکھو، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے، کوئی ٹیڑھ میڑ نظر آتا ہے؟ ایک دفعہ نہیں، دوبارہ جاؤ، دوبارہ نہیں 100 مرتبہ جاؤ، جتنی مرتبہ بھی جاؤ کہ تمہاری نگاہ ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کریشن کے اندر خامی، سوراخ، کجی تو دور کی بات، ہلکا سا ٹیڑھ میڑ بھی نظر نہیں آئے گا، جسے کہتے ہیں کوئی فنکشنگ کی غلطی بھی نظر نہیں آئے گی۔ کیا خوبصورت سیکوینس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنائی ہے۔ جب انسان پہاڑوں کے اوپر غور کرتا ہے، وہ پہاڑی سلسلے، کبھی آپ اس کے اوپر غور کریں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں آپ، تو انسان ورطۂ حیرت میں رہتا ہے کہ کس طرح ایک سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا۔ یہ درخت، انسان اپنی ذات کے اوپر غور کرے، انسان اپنی آنکھ کے اوپر غور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آنکھ کو کس طرح سے اس کے برین کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہزاروں نہیں، ملین نہیں، بلین نیورونز ہیں اس آنکھ کے اندر جو انسان کی مائنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ پاتا ہے۔ آج انسان نے کیمرے کا ایک چھوٹا سا لینس کیا بنا لیا تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑی کریشن کر لی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان خود ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ انسان کی تخلیق، ایسی کمال ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا فسواها، تو اس کو ہم نے برابر کر دیا، بالکل ایک برابر، ایک معتدل، ایک اعتدال کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس طرح بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ غور و خوض کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر انسان اس کائنات کو دیکھے تو یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر ایک انسان کی اوقات کیا ہے، اور انسان ایک چھوٹا سا انسان، ایک کمزور سا انسان، ایک ناتواں سا انسان،
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے ربکم الاعلی۔ جب انسان تکبر اور غرور میں آگے بڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کون سا رب ہے، اصل رب تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان آیات کے اوپر غور و خوض کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر غور و خوض کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں وہ 99 ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس انسان نے ان ناموں کا احصاء کر لیا۔ اب احصاء سے کیا مراد ہے؟ احصاء سے مراد ہے کہ ان کو یاد کر لیا، یاد تو بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی پہچان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا عرفان ایک انسان کو ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی ایک صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان کی زندگی درست ہوتی ہے تو وہ ایک انسان کی زندگی درست نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی سینکڑوں لوگوں کی زندگی درست ہوتی ہے، معاشرہ درست ہوتا ہے اور ایک درست سمت میں جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کی ویلیوز کو سمجھ لیتا ہے اور ان ویلیوز کو اپنی ذات میں شامل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر پہچان لیتا ہے، دخل الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہم تیری تعریف ان کلمات کے ذریعے سے کرتے کما اسنیت علی نفسک، جس طرح تو نے اپنی ذات کی تعریف بیان کیا ہے، یا وہ تعریف کے وہ کلمات جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں ہم ان کلمات کے ذریعے سے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ انسان تو اتنا کمزور ہے۔ ایک کمزور انسان کیا جانتا ہے کہ قوی کیا ہوتا ہے؟ وہ قوی کو کیسے بیان کرے گا؟ والقوی العزیز، اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، شاندار بھی ہے، باکمال بھی ہے۔ انسان جو نقائص سے بھرا ہوا، انسان جو کمزوریوں سے بڑا ہوا، وہ کس طرح یہ بتا سکتا ہے کہ ایک باکمال ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ ایک فقیر انسان یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ غنی کیا ہوتا ہے، بے نیازی کیا ہوتی ہے، غنا کی کیا شان ہوتی ہے اور اس اللہ کی کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ان کلمات کے ذریعے سے کی جائے جن کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنی سکھائی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جائے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہر ایک کا جواب ہوگا ہاں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، جس ذات سے آپ محبت کرتے ہیں اس ذات کے بارے میں ذرا بیان کیجیے، تو شاید آپ ایک دو جملوں سے زیادہ نہ بیان کر سکیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے رب کعبہ کی قسم اگر اس کائنات میں موجود تمام کے تمام درخت کٹ کے قلمے بن جائیں اور اس کائنات میں موجود تمام کے تمام سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں تو وہ کلمے لکھ لکھ کے گھس گھس کے ختم تو ہو سکتی ہے، وہ سیاہی لکھ لکھ کے خشک تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس مبارک سلسلے میں ان ناموں اور ان صفات کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر چھپے گہرے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے ذریعے سے میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ کس طرح سے میں اس کے ذریعے سے اپنی ذات کی اصلاح کر سکتا ہوں اور اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں۔